کوشش کریں کہ ہم لوگ اس چیز پہ عمل کریں. اب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ایک سے کیا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں سبھی یہ سوچے تو پھر پرابلم ہوتا ہے. لیکن اگر ہم سب سوچیں ہم سے ہمارے ایک سے کچھ نہ کچھ ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں, ایک جگہ دودھ کا پروڈکشن بہت ہوتا تھا, تو لوگوں نے سوچا ہم لوگ سب کیا کریں گے, صبح ایک ایک گلاس دودھ صدقہ کریں گے, سب جمع کریں گے, پھر اس کو بانٹ دیا کریں گے غریبوں میں. اب ایک آدمی نے سوچا یار میں پانی ڈال دیتا ہوں, باقی لوگ تو دودھ ہی ڈالنے والے نا, وہ پانی ڈالتا ہے. دوسرے آدمی نے بھی سوچا پانی, جب صبح اٹھ کے دیکھے پانی تھا اس میں, کیونکہ سبھی سوچ رہے نہیں اس نے دودھ ہی لائیں گے نا, میں اکیلا ایک گلاس پانی ڈال رہا ہوں کیا ہوتا. اب سبھی سوچیں گے ہم کرے تو کیا چینجز آئیں گے, انہوں کے سوچ رہے ہیں انہوں کرے تو کیا آنے والے. جب ہم ٹھان لے کہ نہیں ہم کرے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آئیں گے, کچھ نہیں تو اللہ کے پاس تو جواب دیں گے. اللہ ہم نے کوشش تو کی. ہر فرد کوشش کرے کہ اپنے آپ کو وہ چینج کرے. اگر وہ چینج کر لیں گے اپنے آپ کو, حالات, ماحول, سماج, معاشرہ بدلیں گا. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور وہی سوچ میں رہیں گے سب کرے تو ہوتا, اور وہ جو اکثریت کا جو ہوتا ہے نا, خاص طور سے عورتوں کے ذہن میں بہت ہوتا ہے, مرد کبھی کبھار ایسا رہتا ہے کھلی ولی, کیا کوئی بولتا مجھے کوئی پرواہ نہیں میں یہ کروں گا. عورتوں کا ایسا نہیں, انہوں کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے, ہے نا. کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ایک عورت گاڑی چلانا سیکھ رہی ہے, گاڑی چلانا سیکھنے زیادہ اس کو فکر کیا کہ معلوم کون کون دیکھ رہا ہے اس کو چلاتے ہیں. اور اگر ادھر گر گئی ہے, ابھی کوئی نہیں بھی دیکھا تو اٹھیں گی نا, میں بیٹھے ہوئے دیکھتے بیٹھے کچھ کر رہے نہیں, ہم گرے, ہم چلانا سیکھ رہے, ہم آپ کو کیا کرنا ہے ان سے, وہ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے, لیکن آپ کی فکر دیکھیے وہ کیا سوچیں گے اس پہ زیادہ ہے بنسبت آپ کیا سیکھ رہے ہیں اس پر. تو وہ چھوڑ دیجیے. صحابیات ایسی عورتیں, ان کو کوئی فکر نہیں تھی دنیا کیا بولی گی, کھلی ولی بولتے نا, دنیا جا جاتی. یہ میرا طریقہ ہے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے, یہ میرا دین اور اسلام ہے, میں اس پہ چلنے میں نہ شرماتی ہوں نہ جھجکتی ہوں, نہ مجھے کو پرواہ. آپ یہ کریے تو صحیح, اللہ آپ کو مدد دیں گا, اللہ آپ کے راستے آسان کر دیں گے, اللہ آپ کی تکلیفیں دور کر دیں گا. جو چیز آپ سوچیں نہیں ہوں گی وہ ہوں گی, جو چیز کو آپ سمجھیں لوگ ناپسند کرتے پسند کریں گے, کیونکہ رب العزت محبتیں ڈالیں گے ان کے دل میں. لیکن ہم لوگوں کا عملہ ہے دنیا جو چاہتی ہے, خواتین نے بہت دیکھا گیا, دنیا کیا چاہتی ہے اس کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں. سب لوگ کیا بولیں گے, جی ایسی بیٹی کر کے ڈالی, تم کو پسند ہے کیا, وہ بولو نا, بڑی بھی سب کا کیوں سوچ رہے, نہیں سب کا بھی سوچنا پڑتا ہے نا, لے کے جائیں گا بیٹا تو لوگ کیا بولیں گے. بیوی ایک پرائیویٹ چیز ہے اس کی, لوگوں کے پرسنل میں ووٹنگ نہیں ہوتی اس کے لیے ڈیموکریٹک, ووٹ ایک ووٹ اس کو ملا تو ہاں چلو, 4 ووٹ اس کو تو اس کو کر لو, ایسے تھوڑی ہوتا سسٹم. آپ سمجھ رہے. بہرحال آپ وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر فری لائف جیے, برڈنز مت رکھیے اپنے زندگی میں, کسی کی سوچ کے مطابق مت چلیے, اپنی سوچ جو شریعت کے مطابق ڈیولپ کی اس کے مطابق چلیے, تو آپ دیکھیے راستے اللہ تعالیٰ بناتے جاتا ہے. لیکن جب آپ دنیا کو خوش کرنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو رب العزت ایسے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے جو ہمیشہ آپ کو ناخوش رکھتے ہیں. اور جب آپ دنیا کو ناخوش کر کے رب العزت کو خوش کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے کہ آپ کی محبتیں جگا دیتا ہے اور آپ کے کام میں آسانیاں کر دیتا ہے. لہٰذا اگر اس سوچ سے عورتیں اٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سماج میں تبدیلی آ جائیں گی. اور میں دعوے سے کہتا ہوں ایک عورت اگر تبدیلی لانا چاہے, اس ایک عورت کی ایک سوچ کی تبدیلی سارے سماج کو بدل سکتی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک عورت, اور میں یہ بار بار بھی تقریر کرتا ہوں, آپ کے بچے آپ کے خواب ہونا چاہیے, آپ کے بچے آپ کے خواب ہونا چاہیے. اور ایک عورت کیسی تبدیل لا سکتی ہے, وہ امیزنگ ہے. آپ کو میں کہہ رہا ہوں امیزنگ, آپ کے پاس کئی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دی, کئی چیزیں اس کے مقابلے میں دی, آپ کر سکتے ہیں, لیکن عورت کی سوچ یاد رکھیں, یہ بڑی چیز ہے یاد رکھیں. میں جنرلی واقعات کو ریکارڈنگز میں نہیں سناتا ہوں, لیکن بس آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سوچ کیسی تبدیل لاتی ہے. میں اپنی زندگی کا واقعہ دیتا ہوں, اپنی زندگی کا واقعہ دیتا ہوں. میرے جو والد تھے وہ 12th پاس, جب ان کا نکاح میری والدہ سے تو میری والدہ کی خواہش تھی کہ وہ گریجویشن کریں. دیکھیے عورت کی سوچ ہوتی ہے, وہ خاندانوں کو بدل سکتی ہے. تو میرے والد نے گریجویشن, آنرس ہوتا تھا اس زمانے میں, بی آنرس, اور اس کا ایک سہولت ہوتی تھی کہ آپ تھوڑا جلدی کر سکتے ہو. والد نے وہ کہ بی آنرس پاس ہو گئے, بی آنرس پاس ہو گئے, اور پھر آرامکو کمپنی کا ایک اشتہار آیا کہ بھائی سعودی آرامکو میں جاب, جو کہ گورنمنٹ کمپنی تھی اس زمانے میں, اس میں جاب کی اپارچونیٹی ہے, گریجویٹ چاہیے. والد صاحب گریجویٹ تھے, گریجویشن کے وجہ سے ان کو جاب لگ گئی, وہ سعودی چلے گئے. سمجھ رہے آپ بات. جب میں پیدا ہوا تو ان کی خواہش تھی کہ ان کا بچہ خوب پڑھے, اور میں پڑھنے میں ہوشیار بچہ تو نہیں تھا, ان کی خواہش تھی کہ میں پڑھوں. بہت کھینچے, مطلب ٹریلر ہوتا ہے نا, ٹرک کے پیچھے کی ٹرک کھینچ کے جہاں چاہے لے جاتا, اس کی خود کی سمجھ نہیں, وہ پوری زندگی میرے پیچھے رہی. 12ویں تک مجھے صرف کھینچتے رہے, ارے ایسا کرو, ارے یہ پڑھو. میں تو 10ویں بھی پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, نہیں تم کو یہ پڑھنا پڑے گا, یہ کرو, تم 12ویں تو پڑھ تو لو, یہ کر لو. جب 12ویں پڑھنے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے, جب تک شعور آ گیا, سمجھ آ گیا, اور بعد میں حالات تبدیل ہو گئے. 10ویں کو تو ہمارا یہ حال تھا کہ وہ بول رہے تھے بیٹا تم کتنے سبجیکٹ میں پاس نہیں ہو پائیں گے یہ بتاؤ. لیکن والد نے بھی کوشش کی, والدہ نے بھی کوشش کی کہ راتوں میں پڑھو, دن میں پڑھو, یہ کرو, ایسی محنت کرو, کیونکہ وہ بہت کلوز تھے ہم لوگوں سے. تو انہوں نے کوشش کی, انہوں نے ہم کو 12th کرایا. 12th کیا تھا, ہم بولے اب نہیں پڑھتے, اب بہت ہو گیا, وہ پہلے سے پڑھائی سے مطلب تھا, بزنس کریں گے, بزنس بھی شروع کر دیا تھا. پھر انہوں نے کہا گریجویشن کر لو, 3 سال کا تھا, 3 ایئر گریجویٹ, گریجویشن ہو گیا, پوسٹ گریجویشن کر لو, 3 سال کا MCA کر لیتا ہے. بزنس شروع کر دیا تھا میں نے, بزنس بھی چل رہا ہے.
3 سال کا پوسٹ گریجویشن ہو گئے تو ابھی بولے عالم نہیں ہے، تم عالم کا بڑا مسئلہ رہا تھا اس زمانے، کچھ کر لو. تو میں نے پھر جامعہ دینیہ اردو سے جو ہے فضیلت کر لی. فضیلت ہو گئی تو بولے لا وغیرہ میں کوئی ڈگری کر لو تو اچھا ہوگا. تو میں نے پھر بی جی ایل کیا. بی جی ایل کرنے کے بعد بولے پوری ڈگری نہیں ہے آپ پورے لا میں پکے کر. تو میں نے پھر ایل ایل بی کیا. ایل ایل بی میں نے شاید 2007 یا 9 میں پاس ہوا. ٹھیک، 2006 میں فضیلت ہوا، 2009 میں ایل ایل. اس کے بعد بولے ابھی تو یہ ہوا لیکن اسلامک میں کچھ بھی نہیں کیا. تو میں نے پھر اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن لیا، ایم اے، اور پھر میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے وہ کیا. اور کئی ڈگری ابھی بھی ان کا وہ ہے کہ میں ڈاکٹریٹ کر لیتا. میری بہنوں کا وہی حال ہے، سب کو پڑھانا. تو اگر ایک عورت کی سوچ جو خود وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، 9th پاس تھے ہارڈلی، اگر یہ تبدیلی لا سکتی ہے اس کے بچوں میں، تو آپ جو میری بات کو سن رہے ہیں پتہ نہیں کتنے پیسے میں مالدار ہوں گے اور کتنے زیادہ ان سے پڑھے لکھے ہوں گے، کتنی زیادہ سہولتوں سے ہوں گے. چونکہ وہ ہمارے نانا وغیرہ تو بہت غریب انسان، بہت غریب انسان. سمجھ رہے بات؟ تو آپ کیا تبدیلی نہیں لا سکتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک عورت کی سوچ دنیا میں چینج لا سکتی ہے. میں نے اس لیے کہا آپ سمجھے، دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے. دنیا کچھ تو تبدیل لا سکتی ہے یار. تو وہ سوچ ہوتی ہے، وہ ریلیشن ہوتا ہے بچوں سے، وہ سوچ، وہ خواب ہوتے ہیں بچوں کے لیے. ابھی ہم نے خواب ہی دیکھنا چھوڑ دیا. ہاں بس آئیڈیاز ہی کہاں ہے کہ کیا کرنا ہے. ہم کو تو کچھ سمجھتا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آپ، ان کی دعاؤں پہ کبھی کبھار میں غور کرتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آج سے 7-8 ہزار سال پہلے گزرے ہیں، لیکن انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ میری نسلوں کو ہدایت پہ رکھنا. میری ہر دعا ان کی انڈیویجول نہیں تھی، جنریشنز کی تھی. ہم کو تو اپنا بچہ بھی نظر نہیں آتا دعا دینے کے لیے کبھی، اور وہ جب بھی دعا دیتے تھے ان کے جنریشنز کو دیتے تھے، نسلوں کو دیتے تھے. تو انبیاء اتنا دور کا سوچتے ہیں، اتنا لانگ سوچے نا. ہم کو تو نظر آتا بس میری بیٹی کا اچھا ہو جائے. تو ان کی نسلوں کا اللہ اچھا، ان کی نسلوں کو توحید پر قائم رکھ، ان کی نسلیں جو ہے بھوک مری سے بچی رہے، ان کی نسلوں کو بیماری ہوتی. ایسی دعائیں تھیں. اس کو بولتے خواب، اس کو بولتے سوچ. دیکھیے سوچنا ہمارا کام ہے، برکت دینا، چیز ہونا نہیں ہونا وہ اللہ کا. جو اللہ کا کام ہے اللہ کرے، جو ہمارا کام ہے ہم کریں. ہم خامخواہ اللہ کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کرنا. نعوذ باللہ. اللہ کا کام ہے اسے برکت دینا، کوشش تو کریں. آئیڈیاز ہمارے پاس تو آئیڈیاز بھی نہیں بھائی. جب عورتیں سوچنا شروع کر دیں گی نا، جب ان کے خواب ہوں گے اپنی نسلوں کے بارے میں، تو وہ نسلیں پھر آپ کو دکھائی دیں گی جو نسلوں نے بڑے کارنامے دنیا میں انجام دیے. اور اگر یہ کہا جائے ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ مثال میں رتی برابر میں سمجھتا ہوں کوئی غلط بات نہیں ہے. کیونکہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی خدیجہ جیسی ایک عورت کا ہاتھ تھا، جو خود آپ میں اعتراف کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد. بلکہ ماں عائشہ نے تو کئی بار کہہ دیا کہ اس بوڑھی کو اتنا یاد کرتے آپ کہ اس بوڑھی کو یاد کرتے کرتے آپ تھکتے نہیں. مجھے جلن ہو گئی اس عورت. جلن بولے تو یہ رش کے معنی میں آتا، سمجھے؟ رش بولے تو ہوتا ہے نا یار کیا اس کی بات کرتے، میری کی کرتے نہیں. آپ تھوڑا سا ایک اندر ایک مادہ ہوتا. وہ کہتے تھے اس بڑھیا کو آپ اتنا یاد کرتے، اتنا یاد کرتے کہ مجھے ایک اندر سے جلن ہونے لگ گئی. دیکھیے خاتون کے احسان ہی اتنے تھے نا. جب پوری دنیا خلاف تھی وہ خاتون سپورٹ میں تھی. جب پوری دنیا ایمان لائی تھی وہ پہلی ایمان والی. اور علماء لکھتے ہیں جیسا کہ قابل نے حابیل کا قتل کیا تو قابل کو قیامت تک ہر قتل کا حصہ ملے گا، تو خدیجہ نے چونکہ پہلا ایمان قبول کیا تھا، ہر ایمان قبول کرنے والے کا ایک حصہ خدیجہ کو جائیں گا. قابل نے یہ سوچ کے تھوڑی قتل کیا تھا کہ میرے کو پوروں کا گناہ ملے گا. گناہ تو مل رہا ہے نا. تو علماء لکھتے ہیں خدیجہ کو بھی ہر ایمان جو دنیا میں عورت لائیں گی اس کا ایک حصہ جائیں گا، چونکہ وہ پہلی ایمان والی تھی. انسانوں میں فرسٹ ایمان لانے والی ایک عورت تھی، مرد نہیں تھا، وہ فرسٹ عورت تھی خدیجہ. اور شہید ہونے والی فرسٹ ایک عورت تھی سمیہ. تو عورتوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے بھائی. ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کی فراست اور ان کی دور کی نظر، ان کے خواب اور ان کی خوابوں کو انہوں نے جو شرمندہ کیا اس کو عمل میں لا کے. تو بہرحال ویسے خواب دیکھنے کی ضرورت ہے. تو خواتین سے اسلام بہت کچھ چاہتا ہے. میں نے تو